کیا کرتے رہو بیٹھ کے. دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنایا نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے, زبردست یار مولانا طارق جمیل صاحب کے, زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے, یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ ساری وقف ہے کس کے لیے؟ مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے. تو آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا؟ تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہو. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا. بڑے اداکار تھے, تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے, تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا.